والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی ہمارے آپ سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول، نیا دین، نئی شریعت لے کر آنے والا نہیں ہے۔ یہ دین اب قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کریم کی ایک اہم آیت نازل فرمائی تھی۔ فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت کا ذکر کیا ہے اس سے مراد دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی ایجادات کی روشنی میں لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس نعمت کو مکمل فرمانے کا اعلان فرمایا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آیا ہوا یہ دین اسلام۔ اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب اس دنیا کے اندر آنے والا انسان چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب اسلام کو اختیار کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر آج موسیٰ علیہ السلام جو اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے ایک بزرگہ برگزیدہ نبی اور رسول تھے، اگر وہ اس دنیا میں آج موجود ہوں گے تو ان کے لیے بھی نجات کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ وہ میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، میرے لائے ہوئے دین کو اختیار کریں۔ اور مشہور بات ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آخر وقت میں دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آسمان سے اتاریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ السلام اگر دنیا میں آئیں گے تو نبی اور رسول بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ ایک امتی بن کر آئیں گے۔ جس وقت وہ دنیا میں اتریں گے فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور لوگ جماعت کھڑی کرنے والے ہوں گے کہ اچانک ان کی نظر پڑے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے لوگ رک جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ مصلی پر آئیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام
فرمائیں گے کہ نہیں، میں ایک امتی بن کر آیا ہوں اور ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو آخری دین بنایا ہے۔ اب دنیا کے اندر انسان کی نجات اور کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین پسندیدہ، مرغوب اور انسان کے لیے قابل نجات ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس دین اسلام کو چھوڑ کر اگر انسان کوئی دوسرا دین اور نیا کوئی دوسری شریعت اختیار کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اسی دین کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین کے اندر تم لوگ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود کے بعض علماء آئے، آپ سے ملاقات کیا، آپ سے بات کی اور آپ کی باتوں کو سن کر وہ اس بات کو سمجھ گئے، جان گئے، یقین کر لیا انہوں نے کہ آپ سچے برحق نبی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ پر آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن دشواری یہ تھی کہ انہیں اپنا پرانا آبائی دین عزیز تھا اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کے یہاں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ ممنوع اور ناجائز تھا۔ ایک طرف دین یہود اس سے منع کرتا تھا ان کی گمان کے مطابق، اور دوسری طرف مذہب اسلام تھا کہ جو کہ ان کو ان چیزوں کی اجازت دیتا تھا۔ ان اسلام قبول کرنے والے یہودیوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اونٹنی کے گوشت اور دودھ کو اپنے لیے حرام نہیں سمجھیں گے، اس کو جائز سمجھیں گے، لیکن چونکہ ہمارا طریقہ رہا ہے، ہم زمانے ماضی میں اس سے پرہیز کیا کرتے تھے، لہذا آئندہ زمانے میں ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت اس وقت نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر تم دین اسلام میں داخل ہوتے ہو تو دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے حلال قرار دیا ہے تم اس کو حلال سمجھو اور اس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو، اس سے پرہیز نہ کرو۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد دین اسلام کو قبول کیا ہو، بلکہ یہ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی پیدائش کے بہت زمانہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اور حدیث میں بھی اس بات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پشت پر، ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ سارے انسان جو کہ رہتی دنیا میں قیامت کے قائم ہونے تک پیدا ہونے والے تھے، سب کے سب وجود میں آ گئے،
انتہائی معمولی چھوٹی چھوٹی مخلوق بن کر وہ لوگ دنیا میں وجود میں آ گئے۔ ان میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنتی ہونے کا فیصلہ فرمایا، وہ لوگ بھی تھے جن کے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کے چہرے گورے گورے روشن، اور جو جہنمی تھے ان کے چہرے بدصورت اور سیاہ تھے۔ اللہ تبارک، لیکن یہ ساری مخلوق جب وجود میں آئی، اپنے معمولی اور چھوٹے ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ ہوش و حواس رکھتے تھے، عقل و شعور رکھتے تھے، جو بولا جائے اسے سنتے تھے، سمجھتے تھے، بولنے کی اور جواب دینے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر عطا فرمائی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سبھوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، الست بربکم، لوگو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے اپنے رب ہونے کا سوال کیا تو سارے ہی انسان جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہو کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک سبھوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، بھلا یقیناً خداوند عالم آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا اور آپ کا وعدہ آج کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تھا اور ان کی پشت سے ہم سبوں کو پیدا فرما کر نکالا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا انسان سے یہ سوال ہے کہ تم اس دنیا میں مجھے اپنا معبود بناؤ اور تم اس دنیا کے اندر میرے احکام کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارو۔ مسلمان ہونے کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا حکم فرمایا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ لو، ماہ رمضان کے روزے رکھ لو، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو صاحب نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ ادا کر دو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اور حیثیت دی ہے، حج کر لو۔ صرف اتنے ہی کام کر لینے کا نام آدمی کے لیے مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ بتلاتا ہے کہ شریعت میں انسان کے لیے نماز، روزے اور دیگر عبادات سے ہٹ کر بقیہ تمام معاملات میں بھی انسان کے لیے شریعت کے احکام کا پابند بن کر رہنا ہے۔ وہ اگر مسجد میں رہ کر مسلمان ہے تو مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے گھر میں جا کر وہاں بھی وہ مسلمان بن کر رہے۔ وہ اگر بازار میں تجارت کرتا ہے، لوگوں سے خرید و فروخت کرتا ہے، لوگوں سے معاملات کرتا ہے، ہر جگہ اس کے لیے اس بات کی آزادی نہیں ہے کہ مجھے جو مناسب سمجھتا ہے میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، اس واسطے میں کرتا ہوں، نہیں، بلکہ انسان کے لیے زندگی کے ہر گوشے میں، انسان کی ہر گوشے میں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہدایات دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کے مسائل نہیں بتلائے ہیں،
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو تمہارے گھر کے اندر تمہارا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتایا اور اپنے وعظ اور ارشاد کے ذریعے امت کو اس بات کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں عبادات کے طریقے بتلائے ہیں، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر تم کوئی چیز خریدتے ہو، اگر تم کوئی چیز بیچتے ہو تو اس کے بیچنے اور خریدنے کے بارے میں تم آزاد نہیں ہو کہ جس طرح چاہو اس طرح سے بیچو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ہدایات ہیں بیچنے اور خریدنے کے تعلق سے، لوگوں سے اور معاملات کرنے کے تعلق سے۔ اور ان تمام احادیث کو حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں جمع فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب فقہائے کرام نے مسائل کی کتابیں لکھی ہیں تو ہم ان کتابوں کے اندر ایک بات بہت ہی صاف طریقے پر دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب کے 4 حصے کیے جائیں، ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، اور بقیہ 3 حصے وہ انہی تعلق سے ہیں کہ انسان کو اس دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنا چاہیے، کیسے بیچنا چاہیے، کیسے خریدنا چاہیے، کوئی چیز کرائے پر دیتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کوئی چیز لیتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ شریعت انسان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھتی ہے، بلکہ عبادات سے آگے بڑھ کر زندگی کے ہر گوشے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہم اس وقت نماز جمعہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اب ایسے وقت میں تمہاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ تم اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ اور آگے فرمایا اگر تم کوئی چیز خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، تو اپنے بیچنے اور خریدنے کا معاملہ، اپنی تجارت کو بند کر دو، چھوڑ دو۔ علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی اذان کے بعد کوئی چیز خریدنا، کوئی چیز بیچنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے۔ وہی چیز جو کہ اذان سے پہلے ہمارے لیے بیچنا اور خریدنا جائز تھی، اذان ہو جانے کے بعد اسی چیز کو خریدنے اور بیچنے سے شریعت ہمیں اور آپ کو منع فرما رہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم نکل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اب اس کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ جیسے تم جمعہ کی اذان سے پہلے خرید و فروخت کر رہے تھے، اب تم دوبارہ خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ تو ایک چیز جس کا بیچنا اذان سے پہلے جائز تھا، اذان ہو جانے کے بعد وہی چیز ناجائز ہو گئی، اور پھر جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اسی چیز کا بیچنا انسان کے لیے جائز ہو گیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ صرف شریعت کا اتباع ہے۔ شریعت نے جس وقت جس کام کے کرنے کو انسان کے لیے اجازت دی ہے وہ کام کرنا جائز ہوگا، اور اگر شریعت نے منع کر دیا ہے تو وہ کام اپنی ذات کے لحاظ سے انسان کی نظر میں کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔
ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ تین وقت میں جب کہ سورج نکل رہا ہو، دوسرے زوال آفتاب کے وقت میں جب کہ سورج ڈھل رہا ہو، اور تیسرے غروب آفتاب کے وقت میں جب کہ سورج ڈوب رہا ہو، ان تین اوقات میں شریعت ہم کو نماز جیسے قیمتی عمل کرنے سے ہم کو شریعت منع کرتی ہے، اور ہمارے لیے اس وقت میں نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں یہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے، انسان سے اس کا مطالبہ نہیں ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر صرف خدا کی یاد میں لگ جاؤ۔ نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو کماؤ، دنیا کے کمانے سے تم کو منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دنیا کا کمانا، مال کا کمانا وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر انسان کے لیے ایک اسلامی اہم فریضے کی ادائیگی اس پر موقوف ہے۔ اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو پھر زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ کیسے ادا کرے گا؟ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کرام وہ تھے جو مفلس و نادار تھے، تنگ دست تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمیں وہ بھی تو صحابہ کرام ہمیں اس میں نظر آتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے بڑے مالدار صحابہ کرام میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے مال کتنے تھے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے خالی ہاتھ مدینہ منور آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر، ایک مکے کے رہنے والے، ایک مدینے کے رہنے والے، ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بھی انہوں نے اب ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ بھائی نے یہ کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں اپنی ساری جائیداد، اپنا سارا مال و دولت، اور یہاں تک کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ تم رکھ لو۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی اس پیشکش کو واپس کر دیا۔ مدینے کے بازار میں گئے، تجارت کرنا شروع کیا، اور تجارت کرنا شروع کیا تو اس قدر تجارت میں وہ آگے بڑھے کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو وفات کے بعد ان کی 4 بیویاں تھیں، اور ان 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کے حصے میں 22 لاکھ درہم آئے۔ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ اسلام ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر صرف مسجد میں، خانقاہ میں بیٹھ جائیں اور دنیا سے اپنا کوئی ربط تعلق نہ رکھیں۔ ہمیں اس کا اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم دنیا کمائیں تو دنیا کمانے کے باب میں ہم آزاد ہو جائیں، جیسے ہمارا جی چاہے ویسے کریں۔ ہم اپنی دماغ کی، اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھیں کہ ہمارے دماغ میں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہو جائے گی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس کاروبار کے اندر ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے، یہ کام تو جائز ہے اس واسطے ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، کسی بھی کام کے جائز ہونا یا کسی کام کا ناجائز ہونا یہ ہماری اور آپ کی عقل پر موقوف نہیں ہے،
بلکہ جو بھی چیز حلال ہے یا حرام ہے یا تو ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوگی، اور اگر ہم قرآن و حدیث سے اس کا صحیح حکم حاصل نہیں کر سکتے تو پھر اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں